پچھلے دنوں جو حالات ہمارے اس خطے کے رہے، پاکستان اور ہندوستان کو لے کر، پاک انڈیا وار کو لے کر، اس جنگ کی ساری صورتحال کو لے کر یقیناً ہم بھی پریشان رہے، کیونکہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں۔ جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر تباہی بھرے مناظر آتے، پھر ہمارے سامنے جو عمارتیں ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آتی، فصلیں تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سا ہمیں جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جنگ دنیا کے شروع سے لے کر آج تک اور پھر رہتی دنیا تک کبھی بھی یہ اچھی بات نہیں رہی، اور آج ہم اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں جنگ و جدل، کیوں اس طرح کے حالات اور کیوں اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے، اور جب ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر خدا کے پاک کلام میں سے مقدس آموس نبی کے صحیفے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایسا آخر کیوں ہوتا، تو یہ بات یاد رکھیں، خدا اپنے بندے مقدس آموس کی معرفت ہم تک یہ پیغام اور پھر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اصل میں خدا قوموں کی عدالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ خدا قوموں کی، اور یہاں پر ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں قوموں، اور قوموں سے مراد صرف ایک قوم نہیں ہے، قوموں سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کے پیروکار ہیں، اس کو ماننے والے، اس کو جاننے والے، یا اس کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ، بلکہ اس سے مراد اقوام عالم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کے خدا کی بات کرتے ہیں، جب ہم کتاب مقدس کے خدا کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں جس کی ذات پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، جس کا اظہار ہم نے ابھی کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جب ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ خدا کسی ایک قوم کا خدا نہیں ہے، وہ خدا کسی ایک قوم کا خدا نہیں، اور اس کے لیے یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ ہے رب المومنین، یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو اس کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف رب المومنین ہے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ اس کی قدرت کو محدود کر رہے ہیں، آپ اس کی صفات کو مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں، اس کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اسے محدود کر رہے ہیں کسی ایک جگہ یا ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو بائبل مقدس کا خدا ہے وہ رب العالمین ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ رب العالمین، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، کوئی اسے مانتا ہے نہیں مانتا، یہ اس کا اپنا فعل ہے، کوئی اسے جانتا ہے نہیں جانتا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کوئی اس کی ذات پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل، اپنی ذاتی اس کی سوچ، لیکن اس کی قدرت اپنی جگہ پر، وہ سب کے لیے دیکھ، چونکہ پاک کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر وہ ساری چیزیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، ایک ایک چیز کا وہ خالق اور مالک، ہر ایک چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر ایک چیز کا مالک بھی وہی ہے، اور چونکہ ہر ایک چیز کا وہی خالق اور مالک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اسی کائنات میں رہنے والا، چونکہ ایک چیز ہے سو اس کو بھی بنانے والا، اس کو بھی خلق کرنے والا وہی قادر مطلق خدا۔
لیکن چونکہ انسانوں کو اس نے آزاد مرضی دی ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ انسان کی یہ اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کی ذات پر غور کرے یا نہ کرے، اپنا ایمان اس پر رکھے یا نہ رکھے، یہ انسان کی اپنی ذاتی مرضی۔ خدا نے تو اپنا سارا کام کر دیا، انسان کی خاطر اس نے سب کچھ جو کچھ کرنا تھا خدا نے کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے تو اپنا اکلوتا بیٹا بھی انسانوں کے لیے قربان کر دیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے۔ کس سے محبت رکھی ہے جی؟ کس سے رکھی ہے؟ دنیا سے مراد سارے کے سارے لوگ ہیں۔ سو یہ بات یاد رکھیں کہ بائبل کا خدا ساری قوموں کا اور سارے قبیلوں کا، ہر ایک انسان کا، اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، یا مذاہب سے اگر ہٹ کر بات کریں تو تقریباً 16% ایسے لوگ ہیں، تھوڑے بہت کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، تقریباً میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 16% ایسے لوگ ہیں جو خدا کی ذات پر یا کسی بھی مذہب کے قائل نہیں۔ دنیا کی کل آبادی کا جو 16% حصہ ہے وہ کسی بھی مذہب کا قائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو دنیا میں ہونے نہیں چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس زندگی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میری سوچ ہو سکتی ہے، ان کے پاس زندگی کی نعمتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن خدا سب سے پیار کرتا۔ اور یہاں پر جو آموس نبی کا صحیفہ ہے، اصل میں یہاں پر خدا عدالت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور سب کی عدالت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا نے اپنا پاک کلام اس وقت اپنے بندے مقدس آموس کی معرفت لوگوں تک پہنچا دیا، اور ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ وہ عدل و انصاف کا خدا ہے۔ اور اس بات کو بھی کبھی مت بھولیں کہ جس خدا کو میں اور آپ مانتے اور جانتے ہیں، جس کی ذات پر میں اور آپ ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اس کی 2 خوبیاں، ویسے تو اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن 2 خوبیاں اس کی سب سے بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی کہ وہ محب خدا ہے۔ کون سا خدا جی؟ محب خدا۔ محب سے مراد کیا ہے؟ محبت کرنے والا، محبت رکھنے والا، محب خدا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے بندے یوحنا نے، جو محبت کا رسول بھی کہلاتا ہے، اس نے اپنے خط میں اس بات کو بیان کر دیا کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ سو اس کی سب سے بنیادی خوبی کہ وہ محب ہے، وہ محبت کرتا ہے، اور دوسری وہ منصف ہے۔ دوسری کیا ہے جی؟ وہ منصف ہے، اور منصف سے مراد یہ ہے کہ وہ عدالت کرتا ہے۔ منصف کیا کرتا ہے جی؟ عدالت کرتا ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو کیا دیتا ہے؟ ان کو سزا دیتا ہے، اور جو اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو برکت دیتا ہے۔ سو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم آموس نبی کے صحیفے میں سے یہ سیکھیں گے۔ اور ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کھول کر حوالے رکھنے ہیں جی۔ 3 آیت ذرا پڑھیں جی، 3 آیت کو کوئی بھی آپ میں سے پڑھ دے۔ 3 آیت۔ خداوند یوں فرماتا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو انبیائی کتب میں بار بار لکھی ہوئی ملتی۔ خداوند یوں فرماتا، رب الافواج یوں فرماتا ہے، قادر مطلق خدا یوں فرماتا ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک یوں فرماتا ہے۔ یہ لفظ آپ کو بار بار لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی انہی سے آغاز کرتا ہے خدا کا بندہ مقدس آموس کہ یہ کلام، یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں مجھے میرے خدا نے دیے ہیں، اور میں اس کا نمائندہ بن کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس لیے وہ اپنے ان باتوں کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ اماریا، عبرانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اماریا۔ یہوہ فرماتا ہے، یہوہ خدا یوں فرماتا ہے، خالق اور مالک خدا یوں فرماتا ہے۔ اب خدا فرما کیا رہا ہے جی بیٹا؟ میں اسے بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ دمشق ارام کا یہ دارالسلطنت، دارالخلافہ،
اور یہ نمائندگی کر رہا ہے آپ نے اس خطے اور آپ نے اس ملک کی اور آپ نے اس قوم کی جو اس علاقے میں آباد ہے. اور خدا یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ میں عدالت کروں گا، میں سزا دوں گا. کس کو؟ دمشق کو. اور دمشق سے مراد اس کے گرد و نواح اور اس سلطنت میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، میں ان کو سزا دوں گا. وجہ کیا ہے؟ ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے. 3 بلکہ کیا لفظ ہے یہاں پر؟ 3 بلکہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف 4 گناہ کیے. ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے. کیا انہوں نے 3 گناہ کیے ہیں اور چوتھا وہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا صرف یہی گناہ ان کی زندگی میں؟ یہ بات یاد رکھیں. یہاں پر جب آپ اصل متن عبرانی میں جا کر اسی بات کو پڑھتے ہیں تو اصل میں یہ ایک محاورہ ہے. یہ ایک محاورتاً بات کی گئی ہے، اور جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. جب آپ گلاس میں پانی پیتے ہیں نا تو یا کپ میں آپ چائے پیتے ہیں تو آپ اس میں جب چائے ڈالتے ہیں کپ کے اندر یا گلاس کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک پیمانہ ہے. اور پیمانہ ایک وقت آتا ہے جب آپ ڈالتے رہتے ہیں، آپ دھیان رکھتے ہیں کہیں یہ بھر نہ جائے اور کہیں چائے جو ہے وہ گر نہ جائے یا جو پانی ہے وہ گر نہ جائے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گلاس بھر جاتا ہے. ایسے ہے جی. کیا ہوتا ہے گلاس؟ اور بالکل جہاں پر 3 اور 4 سے مراد یہ ہے کہ 3 کی تو اس میں گنجائش یا 4 کی گنجائش ہے، لیکن اگر اب اور اس میں کوئی گنجائش، اور ہم اس کو اس طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے گناہ لوگوں کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں کہ اب ان کا گناہ کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا. اس قدر گناہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیے ہیں کہ اب ان کے جو گناہوں کا پیمانہ ہے، یا اگر آپ وزن میں تولتے ہیں یا اگر آپ انہیں کسی برتن میں ڈالتے ہیں تو جو گناہوں سے بھرا ہوا برتن ہے اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں. اس لیے خدا کہتا ہے کہ اب میں انہیں سزا دوں گا. کوئی گنجائش. جس طرح 38ویں زبور میں خدا کا بندہ زبور نویس بھی یہ کہتا ہے کہ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا. 3 بلکہ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ میں انہیں سزا دوں گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہاں پر اسرائیلی خوش ہوتے ہوں گے جب خدا کے بندے مقدس آموس نے یہ اعلان کیا ہوگا کہ خدا دمشق کو سزا دینے جا رہا، اسرائیلی خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اب خدا انہیں سزا دے گا. خدا کیا دے گا جن کو؟ خدا ان کو سزا دینے جا رہا ہے. دیکھیں جب جو کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے نا، جب اسے سزا ملتی ہے نا ہم اندر ہی اندر بڑے خوش ہوتے ہیں جی خوش. جب ہمارے دشمن کو کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں انڈیا کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. جب پاکستان کو فتح ملی ہے خوش ہوئے ہیں جی سارے، بطور پاکستانی خوش ہوئے ہیں. یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی کیا ہے؟ خدا دمشق کو سزا دینے جا رہا ہے اور اسرائیلی خوش ہیں کہ خدا دمشق کو سزا دینے جا رہا ہے. ذرا اگلی جو قوم ہے اس کے بارے میں جی، اگلی جو آیت ہے، اگلا جو ٹاپک ہے دمشق کے بعد اگلا کون سا جی؟ 6 آیت میں فلسطین کا. شاباش. یہ پڑھیں ذرا اس آیت کو، پہلی آیت کو. یہاں پر بھی بات وہی ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے. پہلے خدا کہتا ہے کہ میں دمشق کو سزا دوں گا، میں اس سلطنت اس قوم کو سزا دوں گا. اور اب یہاں پر ایک اور قوم سامنے آ گئی ہے اور یہ قوم ہے فلسطین. اور یہاں پر بھی ان کے ایک شہر کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے، غزہ. کون سا شہر ہے جی؟ پڑھیں ذرا پہلی آیت کو. میں اسے بے سزا، غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے میں اسے بے سزا نہ چھوڑوں گا. اور فلسطین وہ قوم ہے جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہزاروں سالوں سے ان کا آپس میں تنازع چل رہا ہے اور یہ آج تک چل رہا ہے. آج تک یہ تنازع چل رہا ہے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے جب کبھی اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ کی بات کریں تو سب سے زیادہ نام جس ایریا کا لیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ غزہ. ایسی ہے جی. سب سے زیادہ
جب فلسطین کی آج بھی جنگ کی بات کریں، آپ اخبارات پڑھ لیں، آپ نیوز چینلز دیکھ لیں، تجزیے سن لیں، سب سے زیادہ آپ کو ملک کے بعد جس علاقے کا نام زیادہ اس جنگ کے حوالے سے لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ غزہ ہے، غزہ کی پٹی ہے، چونکہ یہ ایک لمبے رخ کا یہ ایک علاقہ اور ایریا ہے جسے غزہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا کس کو؟ غزہ کو سزا دوں، میں فلسطینیوں کو سزا دوں گا ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے۔ بات پھر اب یہاں پر وہی ہے کہ جو ان کے گناہوں کا پیمانہ ہے یہ بھی لبریز ہو چکا، اور میں ان کو بھی کیا کروں گا؟ اب اور زیادہ خوش ہوئے ہوں گے اسرائیلی کہ یہ جو ہم سے لڑتے رہتے ہیں، خدا ان کو کیا دینے جا رہا ہے؟ خدا ان کو سزا دینے جا رہا ہے، خدا ان کو دیکھیں جب خدا کا بندہ آموس کہتا ہوگا کہ خدا دمشق کو سزا دے گا، خدا ارام کو سزا دے گا، خدا غزہ کو سزا دے گا، اور خدا فلسطینیوں کو سزا دے گا، اسرائیلیوں کے دل کے اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ دشمن کو جب مار پڑتی ہے لڈو پھوٹتے ہیں دل میں جی، ہوتا ہے جی ایسا؟ بولو جی۔ ائی تے گوانڈی دا جدوں کوئی آئندہ معاملہ ہوئے ایویں اندر بہ کے ہسدے رہے نے، چنگا ہویا اس کہتے ہیں کہ نہیں کہتے جی؟ انہوں آکھیا سی رام کر، ہن چنگی رہ گئی، ہن چنگا رہ گئی، ہن ٹھنڈی۔ ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا جی؟ جب دشمن کو سزا ملتی ہے سکون ملتا ہے جی۔ اب جو سزا مل رہی ہے دمشق کو، اسرائیلی سزا مل رہی ہے فلسطینیوں کو، اسرائیلی خوش ہیں کہ خدا ان کے خلاف نبوت کر رہا ہے اپنے بندے کی معرفت کہ خدا ان کو سزا دینے جا رہا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے، اور میں تو یہ بھی کبھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شاید اس وقت تو یہ گیت نہیں ہوگا، گاتے ہوں گے جنگ جنہ دی لڑ دیا ہوا، اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہر بندے نے یہ گیت لگایا ہوا تھا، ایسی ہے جی جنگ جنہ دی۔ اب اس وقت پتا نہیں ہے کہ یہ گیت نہیں تھا لیکن لفظ شاید اسی جیسے ہوں گے۔ لیکن اگلا ٹاپک کیا ہے جی؟ اگلی قوم کون سی ہے؟ شاباش، سور، یہی ہے جی؟ کس آیت میں ہے یہ؟ میں نے کہا تھا سب نے نکال کر رکھنا ہے، شاباش۔ 9ویں آیت میں کیا لکھا جی؟ پہلی آیت میں لفظ پھر وہی ہیں، کیا ہے جی لفظ؟ کون فرما رہا ہے؟ اور خدا کا بندہ مقدس آموس اس لیے بار بار یہ لفظ ہر قوم کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں یہ سمجھیں کہ یہ بات آموس اپنی طرف سے یا ہمیں کوئی بد دعا دے رہا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر بد دعا کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر مقدس آموس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ ہے قادر مطلق خدا کا، کیونکہ گناہ خدا کے خلاف جب کیا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ گناہ کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے اور خدا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ خدا بھی صبر کرتا ہے۔ خدا نے ان اقوام کو بھی برداشت کیا، خدا نے دمشق کو برداشت کیا، خدا نے فلسطینیوں کو برداشت کیا، اور خدا نے سور کے علاقے کے لوگوں کو بھی۔ سور اور صدا کا آپ کو پتہ ہے لفظ نئے عہد نامے میں بار بار آپ کو لکھو، یہ اسی ایریے کی بات اور اسی قوم کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا ان کو بھی سزا دینے کے لیے جا رہا ہے، اور لفظ یہاں پر بھی وہی ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سور کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے اسے بھی بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی بات جی، اگلی قوم کون سی ہے؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں جی۔ چوتھی قوم کون سی ہے جی؟ ادوم۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے ادوم بلکہ اس کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے۔ اور ادومی کون تھے پتا کسی کو؟ یہ بھی ایک قوم ہے جو یعقوب کا بھائی تھا۔ کیا کون تھا یعقوب کا بھائی؟ اس کی نسل یہ لوگ ہیں۔ اب ان کے گناہ کیا کیا ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر خدا یہ فرما رہا ہے کہ ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہونے جا رہا ہے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے گناہ ان لوگوں کی زندگی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں بطور ایماندار کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ آپ خدا کی ذات کے انکاری۔ اور یہ لوگ تو چونکہ خدا کو مانتے بت پرست اقوام ہیں یہ ساری،
ادوم کے بارے میں بھی خدا نے کہہ دیا کہ میں ان کے بھی 3 اور 4 گناہوں کی وجہ سے. ہاں جی آگے 5ویں قوم کون سی ہے جی؟ جی امون. امونیوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ امونی کون تھے؟ یہ بھی ایک قوم کا نام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب لوط اور اس کی بیٹیوں کا معاملہ ہے اور اس کی بیٹیوں کے جو ہاں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، چھوٹی بیٹی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام اس نے امون رکھا تھا. اور امون ہی سے امونیوں کی قوم نکلی. اور خدا کہتا ہے کہ میں امونیوں کے بھی 3 بلکہ یہی لکھا ہے جی. خدا کہتا ہے کہ میں اس قوم کو بھی سزا دوں گا. کتنی قومیں ہو گئی ہیں؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں. 5 ہو گئی ہیں جی. 5 اقوام ہو گئی ہیں. 5 کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے کہ ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے میں کیا کروں گا ان کو. اور آگے اب کس کی باری ہے؟ مواب. دوسرا باب شروع ہو گیا جی. مواب کی باری ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے. موابی کون تھے؟ وہی جو امونی ہیں، جو اس سے بڑی بہن تھی نا، جو اس کے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اس نے مواب رکھا تھا. لوط کی بیٹی کا جو بڑی بیٹی ہے اس نے اپنے بیٹے کا نام مواب رکھا. اور یہ بھی ایک قوم اس میں سے نکلی ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میں موابیوں کو بھی کیا کروں گا؟ میں ان کو بھی سزا دوں گا. کس وجہ سے؟ 3 بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا قوموں کی عدالت کرنے جا رہا ہے. اور خدا نے ایسا کیا. خدا نے کہا کہ میں قوموں کی، حالانکہ دیکھا جائے تو جو جس کو مانتے نہیں ہے تو وہ تو سزا بنتی نہیں ہے. وہ تو خدا کے سامنے کہہ سکتے ہیں خدا ہم تجھے جانتے نہیں ہیں، تو ہمارا خدا ہے، تو ہماری عدالت کہاں سے کرے گا؟ تو کس حق کے ساتھ ہماری عدالت؟ دیکھ یہ بات یاد رکھیں، کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہے وہ اسی کی مخلوق. ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ اسی کی. جو بائبل کا خدا ہے وہ قادر مطلق ہے. جو کتاب مقدس کا خدا ہے وہ سب کا خدا ہے. کوئی اسے مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی، اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن وہ سب کا خدا ہے. وہ اقوام عالم کا خدا ہے. اور وہ جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طریقے کے ساتھ بھی چاہتا ہے، وہ عدالت کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس نے ایسا کیا. خدا نے کہا اپنے بندے کی معرفت کہ میں ان اقوام کی عدالت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور خدا پہلے سے اپنے اس منصوبے کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اور خدا نے اپنے بندے کی معرفت یہ پیغام پہنچایا کہ میں ان کی بھی عدالت کرنے کے لیے اور میں ان کو سزا دینے کے لیے جا رہا ہوں. اور سزا دینے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کے گناہ. سزا کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سزا کے پیچھے وجہ ان کے گناہ ہیں. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسرائیلی بڑے خوش ہیں کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوا. خدا موابیوں کو مارے، خدا امونیوں کو مارے، خدا ادومیوں کو مارے، خدا سوریوں کو مارے، خدا دمشق کو مارے، اور خدا فلسطینیوں کو مارے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر تو بڑے اسرائیلی بڑے خوش ہوں گے، نرسنگیں بجاتے ہوں گے، دھمالیں ڈالتے ہوں گے کہ خدا ہمارے دشمنوں کو سزا دینے جا رہا. جو ہمارے دشمن ہیں خدا ان کو سزا دینے جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور، خدا کسی کا طرفدار، خدا کسی کا طرفدار جو جان گناہ کرے گی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کتاب مقدس کا فیصلہ ہے. یہ گناہ کوئی غیر کرتا ہے خدا اسے بھی عدالت میں لائے گا. یہ اس کا اپنا کوئی گناہ کرتا ہے خدا اسے بھی کیا کرے گا؟ خدا اسے بھی کیا کرے گا؟ عدالت میں لائے گا. اور آگے یہ بات شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر 8 قوموں کا بیان آپ کو ملتا، 6 یہاں پر ہو چکی ہیں. آگے کون سی ہے؟ یہودا. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پڑھیں ذرا جی. یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہ. اور یہاں پر یہودا اور اسرائیل کو الگ کر دیا گیا ہے کیونکہ آموس کے زمانے تک یہ اسرائیلیوں کی سلطنت ایک نہیں رہی تھی. اور ہم جب اسرائیل کی تاریخ پر غور کر رہے تھے ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک وقت آیا سلیمان کے بیٹے رہبام کے زمانے میں یہ ایک اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک شمالی اور ایک جنوبی، اور ایک یہودا کی سلطنت اور ایک
اسرائیل کی سلطنت، اور اب یہی ان دونوں سے الگ الگ خدا کلام کر رہا کہ جو یہودا کے لوگ ہیں میں ان کو بھی سزا دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے 3 بلکہ اب یہاں پر فرق ذرا نوٹ کریں کہ غیر قوموں میں اور یہودا میں، اسرائیل میں فرق کیا ہے؟ گناہوں میں۔ حالانکہ وہ بت پرست ہیں، خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ تو خدا کو جانتے ہیں، یہ تو خدا کی قدرت کو جانتے ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے واقف ہیں کہ کیسے خدا نے ان کے آباء و اجداد کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑایا، کیسے خدا نے کلزم کے 2 حصے کر دیے، کیسے خدا آسمان سے من برساتا رہا، اور کیسے خدا نے ان کو کیسے 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 کر کے خدا ان کو ان کے ملک میں لے کر آیا۔ یہ تو ساری تاریخ سے واقف ہیں۔ لیکن جب خدا انصاف کرتا ہے، انصاف کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا جو نشان ہے وہ ہے تکڑی، وہ ہے ترازو، جب خدا تولتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہودا کے بارے میں بھی لفظ بالکل وہی ہیں کہ یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے میں اسے بے سزا، کیا لفظ ہے یہاں پر؟ میں بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ اور جب امونیوں کے بارے میں لکھا گیا یہی لفظ ہیں، موابیوں کے بارے میں لکھا گیا یہی لفظ ہیں، ادومیوں کے بارے میں لکھا گیا یہی لفظ ہیں، باقیوں کے بارے میں بھی اور یہودا کے بارے میں بھی۔ یہ بات حیرت میں ڈال دینے والی ہے کہ خدا کو جاننے کے باوجود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی حالت یا ان کی مذہبی حالت کیا تھی۔ خدا ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بھی عدالت کروں گا۔ اور آگے بات آ گئی ہے اسرائیل کی، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی۔ خدا کا پیمانہ دیکھیں، یہاں پر بھی سب کے لیے خدا نے ایک پیمانہ رکھا ہوا۔ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ آیات ویسے ان دونوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہیں۔ پہلے 1 2 3 آیات میں سب اقوام کے بارے میں بیان کر دیا گیا، لیکن جب ہم یہودا کی اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 4 آیت سے لے کر 16ویں آیت تک، ایسا ہی ہے جی، 4 آیت سے لے کر 16ویں آیت تک صرف 2 قوموں کا بیان ہے، اور کون کون سی ہیں؟ یہودا اور اسرائیل۔ اب ان کی زندگی میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ گناہ ہے، وہ پتہ کون سا ہے؟ بت پرستی ہے، بت پرستی۔ اور یہودا کے بارے میں خدا نے یہی فرمایا۔ لیکن جب ہم اسرائیل کی بات کر چلیں، کچھ گناہوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ جب خدا نے اسرائیلیوں کے بارے میں فرمایا تو یہاں پر گناہ کون کون سے ہیں؟ ذرا پڑھیں جی 6 آیت سے۔ صادق کو بھی بیچ دیتے ہیں، مسکینوں کو بھی۔ ناانصافی ان کی زندگی میں، ناانصافی ان کی زندگی میں، عدل نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے، ان کی زندگی میں عدل نہیں ہے۔ اور یہ ان کی زندگی کا ہے کہ خدا کے سامنے جب یہ بات پہنچی ہے، خدا نے جب ان کو دیکھا ہے کہ یہ غریبوں کو کس طرح بیچتے ہیں، یہ مسکینوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتے ہیں، یہ صادقوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، خدا نے اس بات کو نوٹ کیا ہے۔ جی اگلی بات پڑھیں جی۔ گرد تک کا بھی لالچ رکھتے ہیں، سب کچھ مینوں لب جائے، جی دوجے سر سے سا پئی ہے نا، سا گرد کا بھی لالچ۔ دیکھیں کس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں، کس طرح کی ناانصافی۔ کہنے کو وہ خدا کے لوگ ہیں لیکن ناانصافی کیسے؟ جی بیٹا آگے بڑھیں۔ حلیموں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے ہیں جی؟ باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس، یہ زناکاری حرام کاری کا بیان ہے۔ اخلاقی حد تک کس گراوٹ کا وہ شکار ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی عورت کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کہاں تک انسان کا، ذرا سوچیں یہ کہاں تک گراوٹ ہے ان کی زندگی کی۔ جی آگے، مقدس نام کی بھی تکفیر کرتے ہیں، گرو لیے ہوئے کپڑوں لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں، یہ دیکھیں ذرا خدا کے گھر کا کس طرح وہ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، خدا کی دی گئی برکت کا کس طرح وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، کہلاتے خدا کے نام سے ہیں، اور جب آپ ان کو تفصیلاً پڑھیں گے ان باتوں کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسرائیلیوں کا کیا حال تھا اس وقت۔ اور جب خدا نے یہ چیزیں دیکھی
یہ چند چیزوں کا بیان ہے، لیکن جب یہ لکھا گیا کہ میں ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات دونوں طرف سے برابر ہے۔ اگر خدا کی طرف سے دیکھا جائے تو خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ خدا بار بار یہ کہتا ہے میں سزا دوں گا۔ کتنے انبیاء خدا نے بھیجے، کتنے خدا نے اپنے نمائندے بھیجے کہ انسان بن جاؤ، میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، میری طرف رجوع لاؤ میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، لیکن انہوں نے سنا نہیں ہے، سنی انسنی کر دی ہے۔ خدا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ اگر نیچے دیکھا جائے تو ان کے گناہوں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، اور جب اوپر سے کوئی چیز باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حدوں کو کراس کر رہی ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنی، اور جب کوئی چیز اپنی حدوں کو کراس کرتے ہیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ایسی ہے جی، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ بری ہے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں نا 6 باب کو پیدائش کی کتاب کا، جب خدا نے نوح کے زمانے میں طوفان بھیجا تھا، وہاں پر لکھا ہے کہ جو بدی ہے وہ اپنی حدوں کو عبور کر رہی ہے، حدوں سے بھی باہر نکل رہی ہے۔ یہی معاملہ مقدس آموس کے زمانے میں بھی تھا۔ اب خدا نے کیا کیا؟ ان کو سزا دی۔ خدا نے سزا کا اعلان کر دیا کہ میں ان کو سزا دوں گا، اور وہی خدا آج بھی ہے جو مقدس آموس کے زمانے میں تھا۔ ایسی ہے جی، وہی خدا، وہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن خدا وہی ہے۔ اور اگر آج بھی یاد رکھیں، قوم کوئی بھی ہے، چاہے وہ پاکستانی، چاہے وہ ہندوستانی، اور کوئی بھی قوم، چاہے وہ مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ اعلان سب کے لیے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ عدالت کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ اور اگر آج ہم اسی تناظر میں جنگ کے ماحول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور ان گناہوں کی لسٹ بنانے شروع کر دیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی، ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں ہندوستان کے اوپر کہ وہ تو بت پرست ہیں، جنگ جنہیں دی لڑتا، آج بھی ہم وہی سٹیٹس لیکن لگتا ہے کہ سٹیٹس لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف سٹیٹس لگانے سے جب تک عمل ہی نہیں ہے، خالی سٹیٹس لگا دیں گے یا ٹک ٹاک بنا دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک عملی طور پر آپ زیرو ہیں، جب تک عمل آپ کے۔ دیکھیں یہاں پر اگر خدا نے یہودا کو سزا دی، اگر خدا نے اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑا تو کیا آج وہ ہمیں چھوڑے گا؟ چھوڑے گا جی؟ بولے ذرا، نہیں چھوڑے گا۔ ہم ان پر انگلے، جی وہ تو بت پرست ہیں، ہماری جنگ تو خدا لڑے گا۔ کیسے خدا؟ اسرائیلیوں کا بھی وہی خدا ہے۔ اس تناظر میں مت سوچیں، خدا ان کا بھی خدا ہے، خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے، خدا ہمارا بھی وہی خدا ہے۔ چاہے کوئی مانتا ہے، ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کوئی اسے مانتا ہے نہیں مانتا، یہ الگ بات ہے، کوئی اسے جانتا ہے نہیں جانتا، یہ بالکل الگ بات ہے، لیکن خدا قوموں اور قبیلوں کا خدا، خدا اقوام عالم کا خدا ہے اور وہ سب کی عدالت کرتا ہے۔ اور خدا کئی بار استعمال کرتا ہے قوموں کو سزا دینے کے لیے، کبھی کسی قوم کو کسی کے خلاف استعمال کر لیا، کبھی کسی کو کسی کے خلاف استعمال کر لیا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا رہا ہے، دوسری اقوام کو خدا نے استعمال کیا ان کو سزا دینے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا جو پیمانہ ہے، گناہوں کا پیمانہ، اگر ہم بطور پاکستانی کی بات کریں، ذرا لسٹ بنائیں اپنے گناہوں کی، اپنی ملاوٹ کی، اپنی ذخیرہ اندوزی کی، اپنی ناانصافی کی، اور اپنی ان تمام اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کی جو ہم بطور پاکستانی کرتے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بطور مسیحی بات کریں تو اپنی بات کر لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو پھر کیا خدا کا پیغام آج میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ خدا عدالت کرنے جا رہا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ میں ان کے 3 اور 4 گناہوں کی وجہ سے میں ان کو بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ خدا کا یہ اعلان ہندوستان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ خدا ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے ان کی عدالت کرے گا، اور خدا پاکستان کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے خدا ان کی بھی عدالت کرے گا۔ لیکن ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے۔ اور جب ہم انبیاء کتب کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ خدا سزا کا اعلان ضرور کرتا ہے
لیکن اس کے ساتھ خدا پیار بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی خدا؟ اگر آپ اسی کتاب کے 5ویں باب میں پڑھیں گے تو وہاں خدا توبہ کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. خدا کیا کرتا ہے جی؟ توبہ کی دعوت. ذرا نکالیں جی، چوتھی آیت کو پڑھیں گے تو خدا وقت دیتا ہے جی. کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو. تم میرے طالب ہو. کیا ہو جی؟ میرے. اور آج یہی کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. بطور پاکستانی بھی میرے اور آپ کے لیے ہے، اور بطور مسیحی بھی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے خدا کے طالب ہوں. جب آپ خدا کے طالب ہوں گے تو خدا نے اپنے بندے مقدس سلیمان سے بھی کہا تھا کہ تب اب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر خاکسار بن کر میرے طالب ہوں گے، میری طرف رجوع کریں گے، تو میں آسمان پر سے ان پر نظر کروں گا. خدا ہمیں وقت اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنی عملی زندگی پر ضرور غور کریں. ایسا نہ ہو کہ تباہی ہمارا مقدر بنے، ایسا نہ ہو کہ تباہ و برباد ہو جائیں. اور اگر وقت آج بھی باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کا ماضی آپ کے مستقبل سے یکسر مختلف ہو. پہلے تو آپ کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے 3 بلکہ 4 گناہوں کی وجہ سے میں ان کو بے سزا نہ چھوڑوں گا. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ زندگی میں اس بات کو 5ویں باب کی چوتھی بات کو سامنے رکھ کر اگر آپ اپنے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کر کے واپس اس کی جانب لوٹ آتے ہیں، تو خدا کا وعدہ ایک اور آپ کے لیے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو انبیائی کتب ہے یہ آپ کو امید کا پیغام بھی دیتی ہیں. ذرا آخری باب کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے جی. آخری باب کی عموس نبی کا صحیفہ اور اس کا آخری باب 9واں باب اور اس کی آخری 2 آیات. شاباش، کوئی بھی آپ میں سے پہلے نکالے. اور میں بنی اسرائیل اسیری سے واپس، خدا کہتا ہے جب میں سزا دے دوں گا تو بھی میں انہیں واپس لاؤں گا. جی شاباش. اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بودباش کریں گے اور پاکستان لگا کر ان کی مے پئیں گے اور باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے. خداوند تیرا خدا. یہاں پر لفظ خدا نے بدل دیے ہیں. خداوند تیرا خدا. خداوند، شرط یہ ہے کہ آپ اسے اپنا خداوند تسلیم کریں. خداوند تیرا خدا تجھے بحال کر دے گا. شرط یہ ہے کہ اپنے خداوند کو تسلیم کریں. شرط یہ ہے کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. جو ماضی میں گناہ ہو چکے کوئی بات نہیں ہے، ذرا اس سلیب کے اوپر لٹکے ہوئے ڈاکو کی زندگی پر غور کریں. پہلے اس کی زندگی کیسی ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. خداوند نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ. اس کا ماضی اور اس کا مستقبل یکسر تبدیل ہو گئے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کا ماضی ایک طرف رہ جائے جو ایک بطور گناہگار کے ہے. آج اسے تسلیم کریں، آج توبہ کر کے اس کی حضوری میں جھکیں اور اپنے آنے والا کل محفوظ کر لیں. ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.